بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. معزز بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، روزے کے اختتام پر صدقۃ الفطر بھی شریعت کی طرف سے ہم پر واجب اور ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے صدقہ فطر کی اہمیت، فضیلت اور مسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس میں غریبوں کی غمخواری بھی ہے اور روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا تدارک اور اس کی تلافی کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے فضائل اور فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو روایت پیش کی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کی مدد وغیرہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیے گئے صدقہ کے برابر فضیلت نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر میں مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ تو اس میں مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ صدقہ فطر سے غربا اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حدیث پاک میں صدقہ فطر کا ایک فائدہ وطعمۃ للمساکین بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے غریب اور مسکین کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اس کی مدد ہوتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر فرض ہے، یعنی اس کو واجب قرار دیا، اور فرمایا اغنوہم فی ھذا الیوم، غریبوں کو اس دن غنی کر دو، یعنی ان کے ساتھ مالی معاونت کرو۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاة الفطر،
رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا یعنی قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح صدقہ فطر کے ذریعے سے مالی پاکیزگی اور برکت کو بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر واجب ہے، گیہوں میں سے ایک سا 2 آدمیوں کی طرف سے، یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا آدھا سا ہوگا، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہوں یا عورت، اور ایک روایت کے مطابق غنی ہو یا فقیر۔ ایک سا یعنی 2 آدمیوں کی طرف سے، یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا آدھا سا، 1.25 سیر گیہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ تعالی علیہ اکثر مما آتا۔ غنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو مالک نصاب نہ ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کو طور پر دیا۔ اسی طرح صدقہ فطر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ موت کی سختی اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں، فی صدقۃ الفطر ثلاثۃ اشیاء، قبول الصوم والفلاح والنجات من سکرات الموت وعذاب القبر۔ صدقہ فطر کی ادائیگی سے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، روزے قبول ہوتے ہیں، کامیابی ملتے ہیں، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے لیے چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں۔ صدقہ فطر سب پر واجب ہے۔ اس کے ادا کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال دیا جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 نابالغ ہونا، یعنی بالغ اور نابالغ سب پر ہے۔ کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی ضرورتوں اور ضروری حاجتوں سے فارغ ہو، قرض سے بالکل یا بقدر ایک نصاب محفوظ ہو۔ البتہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں، جیسے زکوٰۃ میں گزرنا شرط ہوتا ہے، صدقہ فطر میں جو ہے وجوب کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نہ مال کا تجارتی ہونا شرط ہے، نہ صاحب مال کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے۔ یہاں تک کہ نابالغ بچوں اور مجنونوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کے اولیاء کو، سرپرستوں کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا اس شخص کے ذمہ واجب ہے جو صاحب نصاب اور مالدار ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ یعنی 78 گرام یا 479 ملی گرام چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقد روپے یا مال تجارت ہو۔ پھر جس آدمی کے ذمہ صدقہ فطر ہے اس کو چاہیے کہ عید سے اتنا پہلے ادا کر دے کہ بیچارے غربا اپنے کھانے پینے کا صحیح سے نظم کر سکیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے صدقہ فطر وقت پر نہیں ادا کر سکا تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ اگر آدمی کے پاس غلہ وغیرہ نہیں ہے صدقہ کے لیے، صرف پیسے ہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پیسے دے دے تاکہ ضرورت مند اپنی ثوابدید کے مطابق جو خریدنا چاہے خرید لے۔ ایک اور بات بیچ میں بتا دیتا ہوں کہ صدقہ اور خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات فرماتے تھے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں
تو حد سے زیادہ فرماتے تھے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیجیے، اور ناداروں کی سحری و افطاری کا انتظام اور اہتمام بھی کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مواسات کا مہینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے، گویا اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے اور کسی آنے والے کو یا کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جو شرم کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن آپ ان کو بھی خوب نوازتے۔ صدقہ فطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کا وہ کم سے کم اور گرے سے گرا حصہ ہے کہ اتنا بھی نہ ہو تو مالداروں پر خدائی قہر اترتا ہے، ان کی کمائیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خدائی قہار و جبار ان کے پیچھے ایسی الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پرواہ نہ کرنے کی سزا میں خدائی غیور اس بغیرت دولت مند کو بھی برسوں گھٹنوں میں سر دے کر رلاتا ہے، اور جب یہ بندے خوشیوں اور مسرتوں میں دوسروں کو اپنا شریک نہیں کرتے تو خدائے دانا و بینا غموں، تکلیفوں اور آنسوؤں اور ہچکیوں میں دونوں کو شریک کر کے اپنے تمام بندوں کو یکساں کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف کون ہے؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسے فقیر، مسکین وغیرہ۔ صدقہ فطر کافر کو دینے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے، مگر فتویٰ اس پر ہے کہ نہ دینا چاہیے۔ بڑے شہروں اور قصبات میں لوگوں کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹ پر اناج غلہ دیا جاتا ہے، اور اس رعایت کا وہ مستحق ہوتا ہے جس نے راشن کارڈ بنا لیا ہو۔ عام بازاری قیمت کے لحاظ سے راشن کارڈ پر دیا جانے والا اناج بہت سستا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ کنٹرول ریٹ کے گیہوں کھاتے ہیں، وہ صدقہ فطر اگر قیمت کے لحاظ سے دینا چاہیں تو کیا اسی کنٹرول ریٹ کے حساب سے دینا کافی ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کنٹرول ریٹ گیہوں خرید کر گیہوں 1.25 کلو دے دے تو درست ہے، لیکن اگر صدقہ فطر قیمت سے دینا ہو تو عام بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا، کنٹرول ریٹ کا اعتبار نہیں، کیونکہ فقیر آدمی اگر اس رقم سے 2.25 کلو گیہوں بازار سے خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، بلکہ 2.25 کلو سے کم گیہوں آئیں گے، اور ہر آدمی کے پاس راشن کارڈ ہونا ضروری بھی نہیں، اس لیے عام بازار کی قیمت دینا چاہیے، تاکہ اگر وہ فقیر آدمی بازار سے 2.25 کلو گیہوں خریدنا چاہے تو اس رقم سے خرید سکے۔ 2 کلو صدقہ فطر ہوا۔ عورت کا صدقہ فطر کیا ہے؟ عورت اپنے مال سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گی۔ عورت کا صدقہ فطر شوہر کے ذمہ نہیں ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام ثوری اور امام ابن منذر رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کے نزدیک عورت کا صدقہ فطر اس کے شوہر کے ذمہ ہے، جس طرح اس کا نفقہ شوہر پر۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی المبسوط میں ہے وَلَا يُؤَدِّي الزَّوْجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ، شوہر اپنی بیوی کی جانب سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کا صدقہ فطر دے دے تو جائز ہے، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا صدقہ فطر ادا کرے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ ادا نہ ہوگا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں استحسان یہ جائز اور درست ہے۔
علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فإن أدى الزوج عن زوجته بأمرها جاز وإن أدى عنها بغير أمرها لم يجوز في القياس كما لو أدى عن أجنبي ويجوز استحسانه. في رواية عن أبي يوسف رحمه الله لأن العادة أن الزوج هو الذي يؤدي فكان الأمر منها ثابتا باعتبار العادة. لہذا اگر شوہر اپنی زوجہ کی طرف سے اس کے حکم سے دے دے تو جائز ہے، اور اگر اس کے حکم کے بغیر دے دے تو قیاس میں یہ جائز نہیں ہے، جیسے اگر کسی اجنبی کی جانب سے دے تو جائز نہیں، اور استحساناً ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ جائز ہے، کیونکہ عادت یہی ہے کہ شوہر ہی صدقہ ادا کرتا ہے، لہذا زوجہ کی جانب سے حکم باعتبار عادت کے ثابت ہے۔ ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے، اکثر عوام میں مشہور ہے کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس نے روزہ رکھا ہو، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ یہ بے اصل اور غلط بات ہے۔ صحیح یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی مستقل ایک عمل اور عبادت ہے، خواہ روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ہر صورت میں صدقہ فطر دینا چاہیے، جبکہ مالدار ہو۔ بدائع الصنائع فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر وَكَذَلِكَ وُجُودُ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الفطر حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط۔ اور اسی طرح رمضان میں روزے کا پایا جانا صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے لازم نہیں، لہٰذا جو شخص بڑھاپے یا بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے، کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اس شرط سے آزاد ہے۔ اسی طرح در المختار اور شامی میں بھی ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ شامی نے تصریح کی ہے کہ خواہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہو، ہر صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، خواہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری یا سفر کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور سستی کی وجہ سے، تو اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ اس کو خوب ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ لا عن زوجته ولا وولده الكبير العاقل ولو أدى عنها بلا إذن أجزاء استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا۔ یہ ہے روایت، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا۔ ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جس شخص کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے قبل ہو جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ فمن مات او افتقر قبلہ لا تلزمہ، روایت میں۔ صدقہ فطر کا مستحب وقت کیا ہے؟ مستحب وقت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغد للصلاة يوم الفطر والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى۔ اس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، کون سے مہینے میں ادا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک تحقیق یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان مبارک میں بھی دینا درست ہے، عید سے پہلے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتہ بھی قول کے مطابق درست نہ ہو۔ رمضان کے اندر جب چاہو صدقہ فطر ادا کر دو، کسی بھی تاریخ، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک، 29 کی تاریخ تک جب چاہو ادا کر سکتے۔ والمختار اذا دخل شهر رمضان يجوز قبله لا يجوز
وقبله لا يجوز وفي الظهيرية وعليه الفتوى. یہ ہے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا کسی وجہ سے تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے، رہ گیا ہے اس لیے. ولا تسقط صدقة الفطر بالتأخير وإن طال وكان مؤديا لا قاضيا. یہ ہے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے بال بچوں کی طرف سے اپنے طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو بھولے نہیں، ضرور ادا کر دیں. اب ادا کرنا شروع کر دیجیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.